جب ایک حاجی یا معتمر بیت اللہ کی جانب بڑھتا ہے تو وہ صرف سفر نہیں کرتا بلکہ ایک روحانی مہم پر روانہ ہوتا ہے، اور اس مقدس سفر کا آغاز ہوتا ہے ایک خاص مقام سے جسے کہتے ہیں میقات۔ آج کی اس بابرکت ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ میقات مکہ کہاں کہاں ہے، ان کی تاریخ کیا ہے، ان مقامات پر کن کن انبیاء اور صحابہ کے قدموں کے نشان ملتے ہیں۔ اگر آپ بھی عمرہ یا حج کی تیاری کر رہے ہیں یا صرف اللہ کے ان مقدس مقامات کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ میقات کیا ہے۔ میقات عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مقررہ وقت یا جگہ۔ شریعت میں میقات سے مراد وہ مخصوص مقامات ہے جہاں سے گزرنے والا شخص اگر وہ حج یا عمرہ کی نیت رکھتا ہے تو اسے احرام باندھنا لازمی ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص میقات سے بغیر احرام کے گزر جائے تو دم قربانی لازم آتی ہے۔ یہ میقات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی وضاحت حدیث میں تفصیل سے فرمائی۔ اب آئیے ان مشہور میقاتوں کا ذکر کرتے ہیں جو دنیا کے مختلف سمتوں سے آنے والے حجاج کے لیے مقرر ہے۔ یاد رکھے آفاقی یعنی میقات سے باہر رہنے والا شخص کے لیے میقات سے پہلے احرام باندھ کر نیت کرنا ضروری ہے۔ احادیث میں مختلف علاقوں سے آنے والوں کے لیے میقات یعنی وہ جگہ جہاں سے احرام باندھنا ضروری ہے مقرر کی گئی ہے جو درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے ذوالخلیفہ، یہ اہل مدینہ اور وہاں سے گزرنے والوں کے لیے میقات ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے طریق ہجرت پر 6 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں ایک شاندار مسجد میقات بنی ہوئی ہے۔ آج کل اس مقام کو بیر علی یا آبار علی کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں یہیں سے احرام باندھا تھا۔ اس مقام سے مکہ معظمہ کا فاصلہ تقریباً 450 کلومیٹر ہے۔ مکہ مکرمہ سے شمال کی جانب سے آنے والوں کی یہ میقات ہے۔ نمبر 2، جحفہ۔ جو لوگ مصر و شام سے تبوک سے ہوتے ہوئے مکہ کا سفر کرے ان کے لیے جحفہ میقات ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کے مغرب کی جانب سے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ آج کل یہ جگہ متعین نہیں ہے اس لیے اس کے قریب رابع نامی ساحلی قصبہ ہے اور اس ساحلی قصبے سے احرام باندھا جاتا ہے جو طریق بدر پر واقع ہے۔ اس جگہ سے مکہ معظمہ کی مسافت 185 کلومیٹر ہے۔ نمبر 3، قرن یا قرن منازل۔ نجد سے آنے والے لوگوں کے لیے قرن منازل میقات ہے۔ اس مقام کو آج کل السیل کہا جاتا ہے۔ یہاں سے مکہ معظمہ کا فاصلہ تقریباً 80 کلومیٹر ہے۔ مکہ مکرمہ کے جنوب مشرق کی جانب سے آنے والے لوگوں کے لیے یہ میقات ہے۔ نمبر 4، یلملم۔ یہ اہل یمن کے لیے میقات ہے۔ اس کو آج کل سعدیہ کہا جاتا ہے۔ یہاں سے مکہ معظمہ کا فاصلہ 120 کلومیٹر یا اس سے کچھ زائد ہے۔ مکہ مکرمہ کی جنوب کی جانب سے آنے والوں کی یہ میقات ہے۔ ذات عرق، یہ عراق کی طرف سے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اہل عراق کے سوال کے جواب میں اس کے میقات ہونے کی صراحت فرمائی ہے۔ یہاں سے مکہ معظمہ کی مسافت 90 کلومیٹر ہے۔ آج کل اس مقام کا نام عتیق ہے اور یہ مکہ مکرمہ کی شمال مشرق سے آنے والوں کی میقات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ہیلنگ اکیڈمی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش یعنی بر صغیر پاک و ہند سے جو لوگ مکہ جاتے ہیں حج کے یا عمرہ کے تو ان کا میقات کون سا ہے؟ تو قرن منازل میقات اہل نجد، خلیج اور برصغیر کے لیے ہے۔ یہ میقات طائف کے راستے میں واقع ہے۔
اور مکہ سے تقریباً 75 کلومیٹر دور ہے۔ اسے آج کل السیر الکبیر بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وہ میقات ہے جہاں سے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا اور نیپال سے آنے والے حجاج احرام باندھتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ہوائی جہاز کے ذریعے آتے ہیں اور ان کا راستہ اسی میقات سے گزرتا ہے۔ لہٰذا بر صغیر والوں کا میقات قرن المنازل یعنی السیر الکبیر ہے۔ ہوائی جہاز کے اندر اعلان ہوتا ہے کہ میقات قریب آ رہا ہے۔ اس اعلان سے پہلے حاجی حضرات جہاز میں یا ایئرپورٹ پر احرام باندھ لیتے ہیں، نیت اور تلبیہ دل میں رکھتے ہیں اور اعلان کے بعد بلند آواز سے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یاد رکھے اگر کوئی شخص میقات سے بغیر احرام کے گزر گیا تو دم یعنی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیشہ ایئر لائن کے اعلان پر دھیان رکھے اور میقات سے پہلے نیت کر لے۔ یہ میقاتیں صدیوں پرانی ہیں اور ان کی بنیاد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی۔ ذوالخلیفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اور احرام باندھا۔ قرن منازل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر جیسے صحابہ کا میقات رہا۔ الجحفہ وہ میقات ہے جس سے حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ گزرا کرتے تھے۔ یلملم سے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور یمن کے حجاج گزرتے تھے۔ ذات عرق حضرت علی اور عراق کے تابعین کے لیے مشہور مقام رہا۔ یہ صرف مقامات نہیں بلکہ تاریخی و روحانی گزرگاہیں ہیں جن پر لاکھوں عاشقان بیت اللہ گزرے، دعائیں مانگی اور اللہ کے حضور چکے۔ آج ان میقاتوں پر جدید سہولیات موجود ہے، وضو خانے، احرام کے کپڑے، نیت کے طریقے کی رہنمائی، مساجد، دوائیں اور پانی۔ حکومت سعودی عرب نے ان میقاتوں پر بہت خوبصورت انتظامات کیے ہیں تاکہ زائرین کو کسی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ خاص طور پر السیر الکبیر یعنی قرن المنازل اور ذوالخلیفہ پر زبردست سہولیات موجود ہے۔ میقات کا احترام فرض ہے۔ یہ صرف جسمانی احرام باندھنے کا مقام نہیں بلکہ روحانی طور پر جھکنے کا لمحہ ہے۔ یہاں دل سے نیت کریں، دنیا سے کٹ جائے اور اللہ کے دربار میں حاضری کا تصور کریں۔ یہاں ایک سوال اور بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی شخص 2 میقاتوں سے گزرے تو اگر جو شخص 2 میقاتوں سے گزرا، مثلاً شامی کے مدینہ منورہ کی راہ میں ذوالخلیفہ آیا اور وہاں سے جحفہ، تو افضل یہ ہے کہ پہلے میقات پر احرام باندھے اور دوسری بار باندھنا جب بھی کوئی حرج نہیں۔ یوں ہی اگر میقات سے نہ گزرا اور محاذات میں 2 میقاتیں پڑتی ہے تو جس میقات کا محاذ پہلے ہو وہاں احرام باندھنا افضل ہے۔ اے اللہ ہمیں بار بار اپنے دربار میں بلانا، ہمارے احرام کو قبول فرمانا اور ہماری حاضری کو بخشش کا ذریعہ بنا دینا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی بادب حاضری نصیب فرمائے، اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے اللہ پاک ان کے دل کے تمام جائز مرادیں پوری فرمائے، اور اللہ پاک ان کو ہر قسم کی مصیبتوں، پریشانی اور بلیات سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔